بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر ترجمہ نہج البلاغہ جو کہ حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین کی لکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھتے ہوئے ہم نے خطبہ نمبر 19 پچھلی آڈیو میں پڑھ لیا تھا، لیکن اس خطبے میں جو ہمیں حاشیے میں پڑھنا تھا، جو تفصیلات بیان کی گئی تھیں اشعث ابن قیس کے بارے میں، وہ ہم نے پڑھ لی، اور اس کے بعد پھر ایک اور مقام کے بارے میں تفصیلات تھیں کہ جس کو ہم پڑھ رہے تھے، اور ابھی اسی خطبے کی جو تشریح ہے نیچے، اسی کو ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور صفحہ نمبر 141 پہ ہم نے پچھلی آڈیو کو اختتام کیا تھا، آدھا پیج پڑھ لیا تھا۔ آئیے بقایا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھا ہے کہ اس کی دوسری اسیری کا واقعہ یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے دنیا سے رحلت فرمائی تو حضرت موت کے علاقے میں بغاوت پھیل گئی، تو حضر موت کے علاقے میں بغاوت پھیل گئی، جسے فروغ کرنے کے لیے حضرت ابوبکر نے وہاں کے حاکم زیاد ابن لبید کو لکھا ہے کہ وہ ان لوگوں سے بیعت لے اور ان سے زکوٰۃ و صدقات وصول کرے۔ چنانچہ جب زیاد ابن لبید قبیلہ بنی عمرو ابن معاویہ کے ہاں زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے گیا تو شیطان ابن حجر کی ایک اونٹنی جو بڑی خوبصورت اور مضبوط ڈیل ڈول کی تھی اسے پسند آ گئی۔ اس نے بڑھ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ شیطان اسے دینے پر رضامند نہ ہوا اور کہا کہ اسے رہنے دیجیے اور اس کے بدلے میں کوئی اور اونٹنی لے لیجیے، مگر زیاد نہ مانا۔ شیطان نے اپنے بھائی ادا عین دال الف اور حمزہ ابن حجر کو اپنی حمایت کے لیے بلایا۔ اس نے بھی آ کر کہا، سنا، مگر زیاد اپنی ضد پر اڑا رہا اور کسی صورت میں اونٹنی سے ہاتھ اٹھانے کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ آخر ان دونوں بھائیوں نے مسروق ابن معاد یکرب سے فریاد کی۔ چنانچہ مسروق نے بھی اپنا زور لگایا کہ کسی طرح زیاد اس اونٹنی کو چھوڑ دے، مگر اس نے صاف صاف انکار کر دیا، جس پر مسروق کو جوش آیا اور اس نے بڑھ کر اونٹنی کھول لی اور شیطان کے حوالے کر دی۔ زیاد اس پر بھڑک اٹھا اور اپنے آدمیوں کو جمع کیا اور مرنے مارنے کے لیے تل گیا۔ ادھر بنی لبید بھی مقابلے کے لیے اکٹھا ہو گئے، مگر زیاد کو شکست نہ دے سکے، بلکہ بری طرح اس کے ہاتھوں پٹے، عورتیں چھنوائیں اور مال و متاع لٹوایا۔ آخر جو بچے کچے رہ گئے تھے وہ اشعث کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اشعث نے اس شرط پر کمک کا وعدہ کیا کہ اسے علاقے کا حکمران مان لیا جائے۔ ہم پیج 142 پر آ گئے۔ ان لوگوں نے اس شرط کو تسلیم کر لیا اور باقاعدہ اس کی رسم تاج پوشی بھی ادا کر دی۔ جب یہ اپنا اقتدار منوا چکا تو ایک فوج کو ترتیب دے کر زیاد سے لڑنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اللہ جانے سامعین، یہاں پہ زیاد کا ورڈ جب بھی آیا ہے اس میں ساتھ آخر میں کبھی کبھی ہے لکھا ہوا ہے، تو اس لیے میں غلطی سے پڑھ دیتی ہوں، میں معذرت چاہتی ہوں۔ تو ترتیب دے کر زیاد سے لڑنے کے لیے نکل کھڑا ہوا، اور ادھر حضرت ابوبکر نے مہاجر ابن امیہ والی یمن کو لکھ رکھا تھا کہ وہ ایک دستہ لے کر زیاد کی مدد کے لیے پہنچ جائے۔ چنانچہ مہاجر فوجی دستہ لے آ رہا تھا کہ اس کا سامنا ہو گیا، اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر تلواریں سونت لیں اور مقام زرقان میں مارکہ کارزار گرم کر دیا، مگر نتیجے میں اشعث میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا اور باقی ماندہ لوگوں نے ساتھ قلعہ بخیر میں قلعہ بند ہو گیا۔ قلعہ بند ہو گیا۔ دشمن ایسے نہ تھے جو پیچھا چھوڑ دیتے، انہوں نے قلعے کے گرد محاصرہ ڈال دیا۔ اشعث نے سوچا کہ وہ اس بے سر و سامانی کے عالم میں کب تک قلعے میں محصور رہ سکتا ہے، رہائی کی کوئی ترتیب کرنا چاہیے۔
کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ چپکے سے ایک رات قلعے سے باہر نکلا، زیاد اور مہاجر سے جا کر ملا اور ان سے یہ ساز باز کی کہ اگر اسے اور اس کے گھر کے 9 آدمیوں کو امان دے دی جائے تو قلعے کا دروازہ کھلوا دے گا۔ انہوں نے اس شرط کو مان لیا اور اس سے کہا کہ ان کے نام لکھ کر ہمیں دے دو۔ اس نے 9 لکھ کر ان کے حوالے کر دیے اور اپنی 9 نام لکھ کر حوالے کر دیے اور اپنی روایتی دانشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا نام اس فہرست میں لکھنا بھول گیا۔ ادھر یہ طے کرنے کے بعد اپنی قوم سے جا کر یہ کہا کہ میں تمہارے لیے امان حاصل کر چکا ہوں، اب قلعے کا دروازہ کھول دیا جائے۔ جب دروازہ کھولا گیا تو زیاد کی فوج ان پر ٹوٹ پڑی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سے تو امان کا وعدہ کیا گیا تھا۔ زیاد کی سپاہ نے کہا کہ غلط، اشس نے صرف اپنے گھر کے 10 آدمیوں کے لیے امان چاہی تھی جن کے نام ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ غرض یہ کہ 800 آدمیوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا اور کئی عورتوں کے ہاتھ قلم کیے گئے اور حسب معاہدہ 9 آدمیوں کو چھوڑ دیا گیا، مگر اشس کا معاملہ پیچیدہ ہو گیا اور آخر یہ طے پایا کہ اسے حضرت ابو بکر کے پاس بھیج دیا جائے، وہی اس کا فیصلہ کریں گے۔ آخر 1000 قیدی عورتوں کے ساتھ اسے بیڑیوں میں جکڑ کر مدینے روانہ کر دیا گیا۔ راستے میں اپنے بیگانے، عورتیں، مرد سب اس پر لعنت کرتے جاتے تھے اور عورتیں اسے غدار کہہ کر پکار رہی تھیں، اور جو اپنی قوم پر تلوار چلا دے اس سے زیادہ غدار ہو بھی کون سکتا ہے۔ بہر صورت جب مدینہ پہنچا تو حضرت ابو بکر نے اسے رہا کر دیا اور اسی موقع پر ام فروا سے اس کا عقد ہوا۔ تو یوں ہم نے خطبہ نمبر 19 کو سامعین یہاں پہ ختم کر دیا، پیج 142 ہی ہے۔ اور اب آئیے اب ہم پڑھتے ہیں اگلا خطبہ نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن چیزوں کو تمہارے مرنے والوں نے دیکھا ہے، اگر تم بھی انہیں دیکھ لیتے تو گھبرا جاتے اور سراسیمہ و مضطرب ہو جاتے اور حق کی بات سنتے اور اس پر عمل کرتے، لیکن جو انہوں نے دیکھا ہے وہ ابھی تم سے پوشیدہ ہے اور قریب ہے کہ وہ پردہ اٹھا دیا جائے۔ اگر تم چشم بنیاد گوش شنوار رکھتے ہو تو تمہیں سنایا اور دکھایا جا چکا ہے۔ سامعین اس کو میں دوبارہ پڑھتی ہوں، تھوڑا سا لگتا ہے کہ کہیں غلطی ہوئی ہے، کہ لکھا ہے کہ وہ ابھی لیکن جو انہوں نے دیکھا ہے وہ ابھی تم سے پوشیدہ ہے اور قریب ہے کہ وہ پردہ اٹھا دیا جائے۔ اگر تم چشم بینا ہونا چاہیے یہاں پہ، بینا و گوش شنوار رکھتے ہو، گوش شنوا رکھتے ہو تو تمہیں سنایا اور دکھایا جا چکا ہے، اور ہدایت کی طلب ہے تو تمہیں ہدایت کی جا چکی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ عبرتیں تمہیں بلند آواز سے پکار چکی ہیں اور دھمکانے والی چیزوں سے تمہیں دھمکایا جا چکا ہے۔ آسمانی رسولوں بریکٹ میں لکھا ہے فرشتوں کے بعد بشر ہی ہوتے ہیں جو تم تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح میری زبان سے جو ہدایت ہو رہی ہے در حقیقت اللہ کا پیغام ہے جو تم تک پہنچ رہا ہے۔ یہاں پر خطبہ 20 ختم ہوا۔ اگلا خطبہ 21 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہاری منزل مقصود تمہارے سامنے ہے، موت کی ساعت تمہارے عقب میں ہے جو تمہیں آگے کی طرف لے چل رہی ہے۔ ہلکے پھلکے رہو تاکہ آگے بڑھنے والوں کو پا سکو۔ تمہارے اگلوں کو پچھلوں کا انتظار کرایا جا رہا ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ ابھی تک پہنچ جائیں، کہ یہ بھی ان تک پہنچ جائیں، اور یہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ کلام خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس کلام سے بھی ان کلمات کو موازنہ کیا جائے تو حسن و خوبی میں ان کا پلہ بھاری رہے گا اور ہر حیثیت سے بڑھے چڑھے رہیں گے۔ اور آپ کا یہ ارشاد کہ اب یہ عربی ہے جو کہ آدھی مٹی ہوئی ہے، تخفو تلحقو،
اس سے بڑھ کر تو کوئی جملہ سننے میں نہیں آیا جس کے الفاظ کم ہوں اور معانی بہت ہوں۔ اللہ اکبر! کتنے اس کلمے کے معانی بلند اور اس حکمت کا چشمہ صاف و شفاف ہے، اور ہم نے اپنی کتاب خصائص میں اس فقرے کی عظمت اور اس کے معانی کی بلندی پر روشنی ڈالی ہے۔ سامعین، صفحہ نمبر 143 پر ہی ہم ہیں اور خطبہ نمبر 22 کا آغاز یہاں پہ ہوگا، تو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان نے اپنے گروہ کو بھڑکانا شروع کر دیا ہے، پیج 144، اور اپنی فوجیں فراہم کر لی ہیں تاکہ ظلم اپنی انتہا کی حد تک اور باطل اپنے مقام پر پلٹ آئے۔ خدا کی قسم، انہوں نے مجھ پر کوئی سچا الزام نہیں لگایا، اور نہ انہوں نے میرے اور اپنے درمیان انصاف برتا۔ وہ مجھ سے اس حق کا مطالبہ کرتے ہیں جسے خود ہی انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس خون کا عوض چاہتے ہیں جسے انہوں نے خود ہی بہایا ہے۔ اب اگر اس میں ان کا شریک تھا تو پھر اس میں ان کا بھی تو حصہ نکلتا ہے، اور اگر وہی اس کے مرتکب ہوئے ہیں، میں نہیں، تو پھر اس کی سزا بھی صرف انہی کو بھگتنا چاہیے۔ جو سب سے بڑی دلیل وہ میرے خلاف پیش کریں گے وہ انہی کے خلاف پڑے گی۔ وہ اس ماں کا دودھ پینا چاہتے ہیں جس کا دودھ منقطع ہو چکا ہے، اور مری ہوئی بدعت کو پھر سے زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ اف! کتنا نامراد یہ جنگ کے لیے پکارنے والا ہے۔ یہ ہے کون جو للکارنے والا ہے، اور کس مقصد کے لیے اس کی بات کو سنا جا رہا ہے؟ اور میں تو اس سے خوش ہوں کہ ان پر اللہ کی حجت تمام ہو چکی ہے اور ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اگر ان لوگوں نے اطاعت سے انکار کیا تو میں تلوار کی باڑ ان کے سامنے رکھ دوں گا، جو باطل سے شفا دینے اور حق کی نصرت کے لیے کافی ہے۔ حیرت ہے کہ وہ مجھے یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ میں نیزہ زنی کے لیے میدان میں اتر آؤں اور تلواروں کی جنگ کے لیے جمنے پر تیار رہوں۔ رونے والیاں ان کے غم میں روئیں۔ میں تو ہمیشہ ایسا رہا کہ جنگ سے مجھے دھمکایا نہیں جا سکا اور شمشیر زنی سے خوفزدہ نہیں کیا جا سکا، اور میں اپنے پروردگار کی طرف سے یقین کے درجے پر فائز ہوں، اور اپنے دین کی حقانیت میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ سامعین، یہاں پر جو ہم نے خطبہ مکمل کر لیا ہے، لیکن تشریح میں کچھ ایک اگلا صفحہ ہے جس میں تشریح بیان کی گئی ہے۔ آئیے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ہم پیج 145 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام پر قتل عثمان کی تہمت لگائی گئی تو اس غلط الزام کی تردید میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں الزام رکھنے والوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ انتقام کی رٹ لگانے والے یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ تنہا میں ہی قاتل ہوں اور اس میں اور کوئی شریک نہ تھا، اور نہ یہ کہہ کر سامنے کے واقعات کو جھٹلا سکتے ہیں کہ وہ خود اس سے بے تعلق تھے، تو پھر اس انتقام کے لیے مجھے ہی کیوں آگے دھر لیا ہے؟ میرے ساتھ اپنے کو بھی شریک کریں، اور اگر میں اس سے بری ذمہ ہوں تو وہ خود اپنی براءت ثابت نہیں کر سکتے، لہٰذا اس پاداش سے اپنے کو کیوں الگ کرتے ہیں؟ حقیقت امر یہ ہے کہ مجھے مورد الزام ٹھہرانے سے ان کا مقصد یہ ہے کہ میں ان سے وہی روش اختیار کروں جس کے یہ عادی رہ چکے ہیں، لیکن ان کو مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا چاہیے کہ میں سابقہ دور کی بدعتوں کو پھر سے زندہ کروں گا۔ رہا جنگ کا سوال تو یہ نہ اس سے کبھی ڈرا ہوں اور نہ اب خائف ہوں۔ میری نیت کو اللہ جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ انتقام کا سہارا لے کر کھڑے ہونے والے سے ان کے خون سے ہاتھ رنگنے والے ہیں۔ چنانچہ تاریخ اس سے ہمنوا ہے کہ جن لوگوں نے اشتعال دلا کر ان کی موت کا سر و سامان کیا تھا اور جنازے پر پتھر برسوا کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے تک سے مانے ہوئے تھے، وہ وہی لوگ تھے جو ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔
اس سلسلے میں طلحہ ابن عبیداللہ، زبیر ابن عوام اور ام المومنین عائشہ کا نام سر فہرست نظر آتا ہے، اور دونوں موقعوں پر ان کی کوششیں نمایاں ہو کر سامنے آتی ہیں۔ چنانچہ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں، ترجمہ: جن لوگوں نے قتل عثمان کے سلسلے میں واقعات تحریر کیے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے قتل کے دن طلحہ کی یہ حالت تھی کہ وہ لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے حضرت عثمان کے گھر پر تیر بارانی کر رہے تھے۔ یہاں پہ یہ ابی الحدید والی جو ترجمہ میں نے پڑھا ہے وہ ختم ہوا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اور اس سلسلے میں زبیر کے خیالات کے متعلق تحریر کرتے ہیں۔ ترجمہ: مورخین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ زبیر یہ کہتے تھے کہ عثمان کو قتل کر دو، اس نے تو تمہارا دین ہی بدل ڈالا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا تو ان کے دروازے پر کھڑا ہوا، ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ خواہ میرا بیٹا ہی پہلے کام آ جائے مگر عثمان قتل کر دیا جائے، یہ تو کل پل صراط پر مردار کی صورت میں پڑا ہوگا۔ پیج 145 ہم نے پڑھ لیا اور ہم نے ترجمہ وہ مکمل کر لیا تھا۔ اب آگے لکھا ہے کہ اور ام المومنین کے متعلق ابن عبدر این بے دال رے یہ لکھتے ہیں کہ پیج 146 پہ ہم آ گئے ہیں۔ ترجمہ: مغیرہ ابن شعبہ شین این بے ہے حضرت عائشہ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو عبداللہ، کاش تم جمل کے موقع پر میری حالت دیکھتے کہ کس طرح تیر میرے ہوچ کو چیرتے ہوئے نکل رہے تھے، یہاں تک کہ کچھ تو میرے جسم سے ٹکرا جاتے تھے۔ مغیرہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں تو یہ چاہتا تھا کہ ان میں سے ایک آدھ تیر آپ کا خاتمہ کر دیتا۔ آپ نے کہا کہ خدا تمہارا بھلا کرے، یہ کیسی بات کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ اس لیے کہ حضرت عثمان کے خلاف جو آپ نے تگ و دو کی تھی اس کا کچھ تو کفارہ ہو جاتا۔ یہاں پہ سامعین یہ خطبہ اور اس کی میں ساتھ بیان کی گئی تشریح ختم ہو گئی۔ اب ہم خطبہ نمبر 23 کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شخص کے مقسوم میں جو کم یا زیادہ ہوتا ہے اسے لے کر فرمان قضا آسمان سے زمین پر اس طرح اترتے ہیں جس طرح بارش کے قطرات، لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے اہل و مال و نفس میں فراوانی و وسعت پائے تو یہ چیز اس کے لیے کبیدگی، کاف بے یہ دال گاف چھوٹی ہے، کبیدگی خاطر کا سبب نہ بنے۔ جب تک کوئی مرد مسلمان کسی ایسی ذلیل حرکت کا مرتکب نہیں ہوتا کہ جو ظاہر ہو جائے تو اس کے تذکرے سے اسے آنکھیں نیچی کرنا پڑیں اور جس سے ذلیل آدمیوں کی جرت بڑھے، وہ اس کامیاب جواری کے مانند ہے جو جوئے کے تیروں کا پانسا پھینک کر پہلے مرحلے پر ہی ایسی جیت کا متوقع ہوتا ہے جس سے اسے فائدہ حاصل ہو اور پہلے نقصان بھی ہو بھی چکا ہے تو وہ دور ہو جائے۔ اسی طرح وہ مسلمان جو بددیانتی سے پاک دامن ہو دو اچھائیوں میں سے ایک کا منتظر رہتا ہے۔ پیج 147۔ یا اللہ کی طرف سے بلاوا آئے تو اس شکل میں اللہ کے یہاں اس کی نعمتیں ہی اس کے لیے بہتر ہیں، اور یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بریکٹ میں لکھا ہے دنیا کی اور بریکٹ کلوز نعمتیں حاصل ہوں تو اس صورت میں اس کے مال بھی ہے اور اولاد بھی، اور پھر اس کا دین اور عزت نفس بھی برقرار ہے۔ بے شک مال و اولاد دنیا کی کھیتی اور عمل صالح آخرت کی کشتے زار ہے، اور بعض لوگوں کے لیے اللہ ان دونوں چیزوں کو یکجا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے ڈرایا ہے، اتنا اس سے ڈرتے رہو اور اتنا اس سے خوف کھاؤ کہ تمہیں عذر نہ کرنا پڑے۔ عمل بے ریا کرو، اس لیے کہ جو شخص کسی اور کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہم اللہ سے شہیدوں کی منزلت، نیکوں کی ہمدمی اور انبیاء کی رفاقت کا سوال کرتے ہیں۔ اے لوگو، کوئی شخص بھی
اگرچہ وہ مالدار ہو، اپنے قبیلے والوں اور اس امر سے کہ وہ اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے اس کی حمایت کریں بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور وہی لوگ سب سے زیادہ اس کے پشت پناہ اور اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والے اور مصیبت پڑنے کی صورت میں اس پر شفیق و مہرباں ہوتے ہیں۔ اللہ جس شخص کا سچا ذکر خیر لوگوں میں برقرار رکھتا ہے تو یہ اس مال سے کہیں بہتر ہے جس کا وہ دوسروں کو وارث بنا جاتا ہے۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے، دیکھو تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے قریبیوں کو فقر و فاقے میں پائے تو ان کی احتیاج کو اس امداد سے دور کرنے میں پہلو تہی نہ کرے جس کے روکنے سے یہ کچھ بڑھ نہ جائے گا، پیج 148، اور صرف کرنے سے اس میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ جو شخص اپنے قبیلے کی اعانت سے ہاتھ روک لیتا ہے تو اس کا تو ایک ہاتھ رکتا ہے، لیکن وقت پڑنے پر بہت سے ہاتھ اس کی مدد سے رک جاتے ہیں۔ جو شخص نرم خو ہو وہ اپنی قوم کی محبت ہمیشہ باقی رکھ سکتا ہے۔ شریف رضی فرماتے ہیں کہ یہاں پر غفیرت غین فے یہ رے اور گولتا کے معنی کثرت و زیادتی کے ہیں، اور یہ عربوں کے قول الجم الغفیر اور الجماع الغفیر اور بریکٹ میں لکھا ہے اژدہام بریکٹ کلوز سے ماخوذ ہے، اور بعض روایتوں میں غفیرہ کے بجائے غفو ہے، اور غفو افو عین فے واو ہے، کسی شے کے عمدہ اور منتخب حصے کو کہتے ہیں۔ یوں کہا جاتا ہے کہ اکل تو افوت الطعام یعنی میں نے منتخب اور عمدہ کھانا کھایا۔ پھر ومن یقبض یدہ ان عشیرت یعنی اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے تا آخر کلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس جملے کے معنی کتنے حسین و دلکش ہیں۔ حضرت کی مراد یہ ہے کہ جو شخص اپنے قبیلے سے حسن سلوک نہیں کرتا تو اس نے ایک ہی ہاتھ کی منفعت کو روکا، لیکن جب ان کی امداد کی ضرورت پڑے گی اور ان کی ہمدردی و اعانت کے لیے لاچار و مضطر ہوگا تو وہ ان کے بہت سے بڑھنے والے ہاتھوں اور اٹھنے والے قدموں کی ہمدردیوں اور چارہ سازیوں سے محروم ہو جائے گا۔ یوں ہم نے خطبہ نمبر 23 مکمل کر لیا۔ آئیے خطبہ نمبر 24 پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم، میں حق کے خلاف چلنے والوں اور گمراہی میں بھٹکنے والوں سے جنگ میں کسی قسم کی رعایت اور سستی نہیں کروں گا۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اس کے غضب سے بھاگ کر اس کے دامن رحمت میں پناہ لو۔ اللہ کی دکھائی ہوئی راہ پر چلو اور اس کے عائد کردہ احکام کو بجا لاؤ۔ اگر ایسا ہو تو علی تمہاری نجات اخروی کا ضامن ہے، اگرچہ دنیاوی کامرانی تمہیں حاصل نہ ہو۔ یہاں پہ یہ خطبہ 24 ختم ہوا، پیج 149 ہے۔ اب اگلا ہے خطبہ 25 خطبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب امیر المومنین کو پے در پے یہ اطلاعات ملی کہ معاویہ کے اصحاب آپ کے مقبوضہ شہروں پر تسلط جما رہے ہیں اور یمن کے عامل عبید اللہ ابن عباس اور سپہ سالار لشکر سعید ابن نمران بصر ابن ابی ارتات الف ر تو الف تے سے مغلوب ہو کر حضرت کے پاس پلٹ آئے تو آپ اپنے اصحاب کی جہاد میں سستی اور رائے کی خلاف ورزی سے بد دل ہو کر منبر کی طرف بڑھے اور فرمایا، یہ عالم ہے اس کوفے کا جس کا بندوبست میرے ہاتھ میں ہے، بریکٹ میں لکھا ہے اے شہر کوفہ بریکٹ کلوز، اگر تیرا یہی عالم رہا کہ تجھ میں آندیاں چلتی رہیں تو خدا تجھے غارت کرے۔ پھر آپ نے شاعر کا یہ شعر بطور تمثیل پڑھا، اے عمرو تیرے اچھے باپ کی قسم، مجھے تو اس برتن سے تھوڑی سی چکناہٹ ہی ملی ہے، بریکٹ میں لکھا ہے جو برتن کے خالی ہونے کے بعد اس میں لگی رہ جاتی ہے، بریکٹ کلوز۔ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ بصر یمن پر چھا گیا ہے، بخدا میں تو اب ان لوگوں کے متعلق یہ خیال کرنے لگا ہوں کہ وہ عنقریب سلطنت و دولت کو تم سے ہتھیا لیں گے، اس لیے کہ وہ مرکز باطل پر متحد و یکجا ہیں
اور تم اپنے مرکز حق سے پراگندہ و منتشر. پیج 150 پہ ہم آ گئے ہیں. امر حق میں اپنے امام کے نافرمان اور باطل میں بھی اپنے امام کے مطیع و فرما بردار ہیں. وہ اپنے ساتھی کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے معاویہ بریکٹ کلوز. وہ اپنے ساتھی کے ساتھ امانت داری کے فرض کو پورا کرتے ہیں اور تم خیانت کرنے سے نہیں چوکتے. وہ اپنے شہروں میں امن بحال رکھتے ہیں اور تم شور و شین برپا کرتے ہو. میں اگر تم میں سے کسی کو لکڑی کے ایک پیالے کا بھی امین بناؤں تو یہ ڈر رہتا ہے کہ وہ اس کے کنڈے کو توڑ کر لے جائے گا. اے اللہ، وہ مجھ سے تنگ دل ہو چکے ہیں اور میں ان سے، وہ مجھ سے اکتا چکے ہیں اور میں ان سے. مجھے ان کے بدلے میں اچھے لوگ عطا کر اور میرے بدلے میں انہیں کوئی اور برا حاکم دے دے. خدایا ان کے دلوں کو اس طرح بریکٹ میں لکھا ہے اپنے غضب سے بریکٹ کلوز. خدایا ان کے دلوں کو اس طرح اپنے غضب سے پگھلا دے جس طرح نمک پانی میں گھول دیا جاتا ہے. خدا کی قسم میں ان چیزوں کو دوست رکھتا ہوں کہ تمہارے بجائے میرے پاس بنی فراس ابن غنم کے 1,000 سوار ہوتے، ایسے اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ جن کا وصف شاعر نے یہ بیان کیا ہے کہ بریکٹ کلوز، ایسے کہ اگر تم کسی موقع پر انہیں پکارو تو تمہارے پاس ایسے سوار پہنچیں جو تیز روی میں گرمیوں کے ابر کے مانند ہیں. اس کے بعد حضرت ممبر سے نیچے اتر آئے. سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس شعر میں لفظ ارمیہ رمی کی جمع ہے جس کے معنی ابر کے ہیں اور حمیم کے معنی یہاں پر موسم گرما کے ہیں، اور شاعر نے گرمیوں کے ابر کی تخصیص اس لیے کی ہے کہ وہ سریع السیر اور تیز رفتار ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پانی سے خالی ہوتا ہے اور ابر سست گام اس وقت ہوتا ہے جب اس میں پانی بھرا ہوا ہو. پیج 151. اور ایسے ابر کے آگے بریکٹ پہ لکھا ہے ملک عرب میں، اب یہاں بریکٹ کلوز ہے. تو ایسے ابر عموماً سردیوں میں اٹھتے ہیں. اس شعر سے شاعر کا مقصود یہ ہے کہ انہیں جب مدد کے لیے پکارا جاتا ہے اور ان سے فریاد رسی کی جاتی ہے تو وہ تیزی سے بڑھتے ہیں، اور اس کی دلیل شعر کا پہلا مصرع ہے یہ کہ اگر تم پکارو، بریکٹ میں ہے یہ کہ اگر تم پکارو تو وہ تمہارے پاس پہنچ جائیں گے. اور اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک پیراگراف ہے کہ جس میں اس خطبے کے اختتام کے بعد مزید کچھ بیان کیا ہے. لکھا ہے کہ جب تحکیم کے بعد معاویہ کے قدم مضبوطی سے جم گئے تو اس نے اپنا دائرہ سلطنت وسیع کرنے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کے مقبوضہ شہروں پر قبضہ جمانے کی تدبیریں شروع کر دیں اور مختلف علاقوں میں اپنی فوجیں بھیج دیں تاکہ وہ جبر و تشدد سے امیر شام کے لیے بیعت حاصل کریں. چنانچہ اس سلسلے میں بصر ابن ابی ارتات الف ر توئے الف گول تا کو حجاز روانہ کیا، جس نے حجاز سے لے کر یمن تک ہزاروں بے گناہوں کے خون بہائے، قبیلوں کے قبیلے زندہ آگ میں جلا دیے اور چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو قتل کیا، یہاں تک کہ عبید اللہ ابن عباس والی یمن کے 2 کمسن بچوں کو قاف سے میم اور عبد الرحمن کو ان کی ماں حوریہ بنت خالد کے سامنے ذبح کر دیا. امیر المومنین علیہ السلام کو جب اس کی سفاکیوں اور خون ریزیوں کا علم ہوا تو آپ نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کرنا چاہا، مگر پیہم جنگ آزمائیوں کی وجہ سے لوگ جنگ سے جی چھوڑے بیٹھے تھے اور سرگرمی کے بجائے بددلی ان میں پیدا ہو چکی تھی. حضرت نے جب ان کو جنگ سے پہلو بچاتے ہوئے دیکھا تو یہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں انہیں حمیت و غیرت دلائی ہے اور دشمن کے باطل نوازیوں اور ان کے مقابلے میں ان کی کوتاہیوں کا تذکرہ کر کے انہیں جہاد پر ابھارا ہے. آخر جاریہ ابن قدامہ نے آپ کی آواز پر لبیک کہی اور 2000 کے لشکر کے ساتھ اس کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور اس کا پیچھا کر کے اسے امیر المومنین کے مقبوضات سے نکال باہر کیا. تو سامعین، یوں ہم نے خطبہ نمبر 25 اور اس کی تفصیلات مکمل کر لی ہیں. صفحہ ہے 151 اور اب کیونکہ ٹائم 30 منٹ ہونے والے ہیں تو اگلا خطبہ ہم
اگلی آڈیو میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت. فی امان اللہ.